بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم أما بعد فقال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات حسینیت کے موضوع پر ہندی اور اردو میں دو کتاب کے شائع ہوئے ہیں انہیں نور ہدایت کے بھی کتاب سے حاصل کیا جا سکتا ہے اپنے علاقوں میں دوسرے مذہب کے لوگوں میں اس کو تقسیم فرما کر مفید ثابت ہو گئے میرے کہلانے کے امام بڑے حوالدار 88 رسموں میں ہر صبح 9 بجے مولانا فروز حسین صاحب سے کہا ہمارا شرکت فرمایا 9 محرم کو مجلسوں ہوں گی ہمارا جماعت کافی مجلسوں میں صبح ہوں گے اکثر مدارس دولت سرکار حسینی کشمیری محلہ احمد شرف موضوع ہے مقاصد شہادت امام حسین اسلام خطیب جناب مولانا رضا حسین صاحب اللہ یہ ادارہ محمد حسینی ادارے سے مجلس منعقد ہو رہے ہیں اس کا آپ کا شرکت فرمائیں اسی طرح قدیم سالانہ مجلس 5 محرم کو کل صبح کام خانہ لکھنؤ ٹھیک 8:30 بجے صبح منعقد ہوگی جس میں میرا ہی بیان ہوگا کل 5 محرم کو 8:30 بجے صبح دوسری 2 بہت ہی اہم مجلس ہیں یہ تو ہر مجلس اہم ہے لیکن اس لحاظ سے کہ نئے لکھنؤ میں منعقد ہو رہی ہیں ان کی اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے ایک امام باڑہ کتنے آباد کہ جو آپ حضرات کی کوششوں سے وہ آزاد کرایا گیا اور اس میں جہاں 55-60 سال سے کوئی شیعہ در داخل نہیں ہوتے جب مجلس ہونا تو دور کی بات ہے اندر کوئی نہیں جا سکتا تھا تو امام باڑہ کی عمارت جو اصل ہے کہ جہاں پر جہاں ڈالا ہے جہاں جانا چاہیے وہاں پھر ہمارے نوجوانوں میں سے وہاں پہ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ پہلے تو ایک دروازہ نصیب کھولا میں وہاں مجلس ہوئی 60 سال بعد پہلی مجلس ہوئی تو میں نہیں اس کو پتا وہ 60 سال بعد مجلس ہوئی پھر اس میں نے خطاب کیا اس کے بعد پھر پورا دروازے کھول دیے گئے اس کے بعد پھر پورا الحمدللہ امام باڑہ کو خالی کروا لیا گیا اور اس کا شہر مدارس قائم ہوا جس میں 2-3 سال سے جناب مولانا رضا حیدر صاحب اللہ کے جو سید العلماء جناب مولانا نصری صاحب اللہ مقامہ کے نواب داماد ہیں اور میں پتہ نہیں رشتہ صحیح دے رہا ہوں ان کی صاحبزادی کے داماد ہیں تو وہ ہر نواب دامادی سے کہتے لگے لوگ تو وہ اس کے خطاب فرما رہے ہیں یہ 8:30 بجے 7:30 بجے شب میں مجلس شروع ہو جاتی 7 بجے شروع ہو جاتی ہے تو بچے اور 7:30 بجے دونوں کا خود ہو جاتے ہیں دوسری مجلس جو نئے لکھنؤ میں وہ بھی اتفاق مجھے ہی شرف حاصل ہوا کہ اس کو قائم کیا جائے اور وہ مغرب سعادت علی خان کہ جو حضرت محل پاک کے برابر بالکل ہے
وہاں بھی صبح کو کوئی شب مسجد ہوتی تھی یا نہیں ہوتی نہیں معلوم مجھے، لیکن 4 بجے شام وہاں مسجد قائم کی گئی، اس میں بھی پہلی مسجد میں نہیں پڑھی جو میں خیال برسوں بعد ہے، 100 سال 200 سال بعد ہوئی ہے مسجد پہلی میں نہیں وہاں پر خطاب کی۔ اس کے بعد سلسلہ مدد شروع ہو گیا۔ اس سال آپ نے ہمارے قوم کے عظیم خطیب جناب مولانا فیروز حضرت طاقت اللہ مرحوم و مغفور اللہ مقامہ کہ پوری دنیا میں ان کی خطابت کا ٹنکا ہو رہا، انہی کے ساتھ جناب حبیب حیدر صاحب وہ خطاب فرما رہے ہیں۔ یہ دوپہر میں 4 بجے میں ہوتی ہے وہاں پر، اور اس میں نئے لڑکوں کے حضرات بہت کثیر تعداد میں شریک ہوتی ہے، کیونکہ ان کو شکایت کی تھی جو نئے گومتی نگر اور فلاں کہ صاحب ہم لوگ یہاں پر آ نہیں پاتے، لہٰذا ہم مجلس میں محدود ہو جاتے، لہٰذا یہ مجلس ان کے لیے وہاں رکھی گئی تاکہ وہاں کے حضرات مجلس میں شریک ہوں، الحمد للہ آمد نہ ہو جو حضرات شرکت کرنا چاہیں اس میں جیسے شرکت فرمائی جو مسلم ہیں نئے علاقے میں پوسٹ کرا دیا ہے، سب کچھ کرا دیا، آرڈر کرا دیا، اب صرف عوام پہنچے نہیں تو مسجد پوری بھیج جائے گا، نہیں جائے گا۔ اکیلا آدمی لڑ رہا ہوں۔ حسینی بیگم مسجد جو ٹھاکر گنج ہے، پرانا نظر کہہ رہا ہے جی، پرانا نظر کے ساتھ پرانا نظر کے برابر میں حسینی مسجد ہے، اس میں سب ناجائز قبضے ہیں آس پاس بالکل سب بیچ، اس سے پہلے جو متولی صاحب تھے انہوں نے ساری جائیداد مسجد کی بیچ ڈالی، بلکہ برابر میں کہ محمد تھا وہ بھی بیچ ڈالی، اس میں کسی غیر مسلم کے ہاتھ جو چاہے امام باڑے بتا رہے ہیں نا تو اس میں کتے پلے، تو یہ ماشاء اللہ شیوں نے یہ کام ڈال دیا ہے، کوئی نہیں جاتا، اور اس کے بعد آپ میں ایک دو غیر مسلم رہتے ہیں جس میں کتے انہیں پالے ہیں، اور وہ مسجد کی زیادہ بہت زیادہ قبضہ سب نہیں جائے سے پہلے کو تغیر کار نے اس کو فروخت کر دیا، لیکن ہم رضا حضرت صاحب جو ہیں اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کے اقدامات دیکھ رہے ہیں، اس کی تعمیر بھی اچھی خاصی ہو گئی ہے، لیکن بس مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگر سناٹا جہاں بھی رہتا ہے وہاں دوسروں کو قبضہ ہوگا، ہر جگہ جہاں بھی ناجائز قبضے ہوئے ہیں یا متولی نے بےایمانیاں کی ہیں وہاں کی ہیں جہاں مومنین نہیں گئے، جہاں مومنین کی توجہ نہیں رہی، وہی متولی کو بھی موقع مل گیا ہے اور جو ناجائز قبضے دار ہیں ان کو بھی موقع مل گیا، لہٰذا حضرات کو خریدا رکھ کے وہاں پر کم از کم ہفتے میں 2 دن جو ہے ضرور جائیں، وہاں کثرت سے جائیں تاکہ وہاں جو لوگ ناجائز قبضہ کی ان کی ہمت شکنی ہو اور پھر اس کو خالی کروانے میں آسانی ہو۔ بہبوڑ میں بھی یہی مشکل ہے، وہاں بھی ساتھ نہیں دیتے وہاں کے کام کرنے والے، اس کی وجہ سے بڑی دقتیں پیش آتی ہیں، لیکن اگر عوام کا دباؤ ہو اور عوام کا زور ہو تو انشاءاللہ بہبوڑ پر بھی اثر ہوگا، وہ ناجائز قبضے دار پر بھی اثر ہوگا، وہ وہاں پولیس محکمات کے اوپر اثر ہوگا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ تمام ناجائز قبضے خالی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت ضروری چیزیں سی او جو وہاں سی او بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہاں بڑی دقتیں پیش آ رہی ہیں، بتا رہے کہ اس کا بھی آرڈر ہو گیا ہے، انشاءاللہ سی او بھی ہے وہاں پر، سی او آنے کے بعد کام آ کے آسان ہو جائیں گے۔ سورہ فاتحہ کی اعتبار سے جاوید حسین صاحب، محمد حسین صاحب اور جملہ مومنین مومنات اپنے تمام مظلومین کے لیے ایک مرتبہ ہم اور 3 مرتبہ مظفر نگر کے سلسلے میں وہاں پر ڈبے رکھ دیے گئے ہیں، یہ امام باڑے کے گیٹ کے اندر کی طرف ہے، کیونکہ باہر بہت سے اور ڈبے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا کنفیوژن نہ ہو جائے، لہٰذا وہ امام باڑے گیٹ کے اندر واسطے پر پہنے بھی لگا دیا گیا، جو حضرات سے مدد کرنا چاہیں ضرور مدد کریں، کیونکہ پہلے میں نے کر دیا کہ حسینیت کا تقاضا ہی یہی، کربلا کا تقاضا ہی یہی ہے، اہل بیت
کہ تعلیمات کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہر مظلوم کی مدد کی جائے، اور جس کو بھی مدد کی ضرورت ہے وہ ہمارا فریضہ ہے کہ اس کی مدد ہو۔ لہٰذا اس میں اہل بیت کی سیرت کی پیروی کرتے ہوئے، ان کے تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے اس کا اعلان کیا ہے، لہٰذا وہاں کے اوپر اس کو آپ حضرات جو ہے توجہ فرمائیں اور وہاں کے اوپر جو ہے اس کو امداد کریں۔ کئی دن سے میں ایک اعلان بھول جاتا ہوں اور بعد میں مجھے ختم ہو جاتی ہو جاتا ہے۔ وہ اعلان یہ ہے کہ خود مجھے حقیر کی طرف سے ایک ڈسپنسری جو ہے یہاں پر کھولی گئی ہے، یہاں پر غریب لوگوں کے لیے، غریب عوام کے لیے۔ یہ میرے گھر سے تقریباً برابر وہ ایک ڈسپنسری ہے کہ جس میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں۔ یہ سہارا ہاسپٹل جو ہے آپ کو سنا ہونا بہت بڑا اسپتال ہے، وہیں کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ 2 گھنٹے میں آپ کا بیٹھ ہیں۔ 3 نومبر سے ڈسپنسری کھلی ہے غریبوں کے لیے۔ غریبوں کا علاج بھی وہاں پر مفت ہے، ان کو دوائیں بھی وہاں پر مفت ملیں گی، مگر غریبوں کو ملیں گی، غریبوں کے لیے جو محتاج ہیں، جو غریب ہیں، کہ جو اپنا علاج خود سے بھی کروا سکتے، جو دوائیں نہیں خرید سکتے، ان میں سے استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنا علاج کر سکے اچھے ڈاکٹر سے۔ سہارا جائے گا اگر تو کتنا جانے ہی تو خرچ ہو جائے گا، وہاں پہنچنے بھی کتنا خرچ ہو جائے گا، پھر وہاں کتنے مصرف ہوگا۔ تو جو سہارا میں ڈاکٹر وہاں بیٹھتے تھے، میں نے ان کو یہاں بلا لیا اور یہاں 2 قدر کے اوپر یہ ہے، نہ آنے میں پیسہ خرچ ہوگا، نہ جانے میں، نہ دوا۔ تو اس میں کئی مرتبہ بعد میں یاد آتا تھا مجھے کہ یہ اعلان رہ گیا۔ تو یہ شام، اب فی الحال شام کو 5 بجے سے 7 بجے وہ ڈاکٹر بیٹھے، لہٰذا جو حضرات قریب غربا کے لیے مفت وہاں علاج ہے وہاں پر، تو اس میں آپ حضرات جو استفادہ کرنا چاہیں وہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ میرے گھر سے تقریباً 10-15 قدم ہی کے فاصلے پر یہ ڈسپنسری کھول دی ہے۔ ایک سلوار کے لیے آپ دیکھیں کہ میں نے جو موضوع اختیار کیا وہ ولایت سے متعلق کرتا ہے۔ جو موضوع ہے ولایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب، کیونکہ عزا امام حسین، غم امام حسین، غم اہل بیت، یہ بھی ولایت میں داخل ہے۔ لہٰذا میں نے جو 2-3 تقریریں ہوئی اس میں موضوع بنایا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ 2 چیزیں جو رہ گئی وہ بیان کی جائیں تاکہ جو مختلف مجلسوں میں جو چیزیں بیان ہوتی ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو، تاکہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ عزاداری کے سلسلے میں اور کیا نظریہ ہے اور عزاداری کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں، مخالفین کیا کہتے ہیں اور ہمارا کیا کہتے ہیں، تو یہ ایک جگہ کوشش ہے۔ بہت چیزوں سے رہ بھی ہے، نہیں کہ ہر چیز میں بیان کر، ہو سکتا ہے بہت سے دلائل رہ جائے، لیکن کوشش میری یہ ہے کہ یہ 2-3 مجلسوں میں وہ چیزیں جمع کر دی جائیں بچوں بنانے کے لیے، تاکہ مکتب کھولیں تو مسجد دیکھیں تو ان کو ضرورت بھر کے جو جوابات ہیں وہ مل جائیں، جو اعتراض ہیں وہ بھی ان کو مل جائیں، جو اعتراض کا جواب ہے وہ بھی ان کو مل جائے۔ اس لیے میری کوشش یہی ہے 2-3 مجلسوں میں کہ جو اعتراض ہیں وہ بھی بیان کر دیے جائیں کہ بھئی یہ اعتراض ہوتا ہے، یہ بات کہی جاتی ہے، تو مخالف ان کی دلیل یہ ہے، تو اس دلیل کے جواب میں ہماری دلیل کیا ہے وہ بھی پہنچ جائے، بچوں کو جواب کو معلوم ہو جائے۔ بہت سی چیزیں میں نے بیان کر دی، ایک 2 چیز یہاں پر میں کروں گا۔ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جو کہ ایک بہترین دلیل ہے کہ فما بغت علیہم السماء والارض، فرعون جب غرق ہوا، جب ڈوبا تو اس کے اوپر نہ آسمان رویا نہ زمین۔ اس کا مطلب یہ ہے، خود یہ آیت دلیل ہے کہ جو بلند مرتبہ ہوتے ہیں، جو بلند کردار ہوتے ہیں، کہ جو اللہ کے راہ میں اپنی جان دیتے ہیں، ان کے اوپر آسمان روتا بھی ہے اور زمین بھی روتی ہے۔ اس سے ایک پہلو اور بھی ہے جیسا کبھی کبھی صاحب فینٹسی پڑھنا ہے، کبھی کبھی ہم ظرف بولتے ہیں مگر مظروف مراد مظروف ہوتا ہے، بولا جاتا ہے ظرف مگر مراد مظروف ہوتا ہے۔ روزمرہ کی مثالیں ہیں، آپ کسی نے پوچھا کہ آپ نے کتنی چائے پی؟ آپ 2 پیالیاں پی ہیں۔ اب یہ بولا نہیں جاتا، روزمرہ کی 2 پیالیاں پی، میں 2 پیالیاں پی چکا ہوں، مزید نہیں
اور پیالیاں کھاتی ہیں، پیالیاں بھائی کو پیتا ہے، پیالیاں نہیں تھی، پیالی کے اندر جو چائے تھی وہ پی۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف ہم بول رہے ہیں مگر مضروب ہوا، 2 گلاس پیے تو 2 گلاس تھوڑی پیے، بلکہ گلاس کے اندر جو مضروب ہے، جو پانی ہو، شربت ہو، دودھ وہ پیا۔ تو کبھی کبھی صرف بولا جاتا ہے مگر مضروب مراد ہوتا ہے، مضروب مراد ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اور بھی لکھا ہے، قرآن مجید میں لکھا ہے بس القریہ، گاؤں سے پوچھو، کیا کہنا ہے؟ گاؤں سے پوچھو، گاؤں سے تھوڑی پوچھا جاتا ہے، بلکہ گاؤں کے رہنے والوں سے پوچھا جاتا ہے۔ قرآن میں خود موجود ہے بس القریہ، گاؤں سے پوچھ لو، تو گاؤں سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ گاؤں کے رہنے والوں سے پوچھا جائے گا۔ دریا بہہ رہا ہے، روزمرہ کی مثال ہے، دریا بہہ رہا ہے، دریا کہاں بہہ رہا ہے؟ اگر دریا بہہ رہا ہوتا تو بہہ کے چلا گیا ہوتا کہیں اور، دریا کہاں بہہ رہا ہے؟ ہم کہتے صاحب دریا بہہ رہا ہے، دریا نہیں بہہ رہا، دریا کے اندر جو پانی ہے وہ بہہ رہا ہے۔ تو مطلب یہ کہ ہر زبان میں انداز ہے کہ ظرف بولا جاتا ہے اور مصروف مراد ہوتا ہے۔ تو یہاں قدرت اعلان ہماری ہے کہ نہ زمین روئی نہ آسمان رویا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ ان کے پاس زمین بھی روئی، آسمان بھی رویا، تو یہاں پر ظرف بولا جا رہا ہے مگر مصروف مراد ہے۔ زمین روئی یعنی زمین پر بسنے والے روئے، زمین پر رہنے والے روئے۔ آسمان رویا یعنی آسمان پر رہنے والے روئے، آسمان پر بسنے والے روئے۔ اللہ بھیجے اس کا مطلب ہے ایک معنی ہو سکتے ہیں کہ ظرف بولا جا رہا ہے اور مضروف مراد دیا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم ظرف کی مراد لے لیں تب بھی بات غلط نہیں ہوگی، پوری توجہ ہے۔ اگر ظرف بھی مراد اس موقع کے اوپر اس آیت کے سلسلے میں اگر ہم ظرف بھی مراد لے لیں تب بھی بات غلط نہیں ہوگی۔ زمین روئی آسمان رویا، زمین روئی آسمان رویا، ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ ظرف بولا جا رہا ہے اور مضروف مراد ہے، یعنی زمین پر بسنے والے روئے اور آسمان پر رہنے والے روئے۔ تو یہ شہیدوں سے، عام شہیدوں سے متعلق آیت ہو جائے گی کہ جو اللہ کے راہ میں جان دیا کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم لفظی معنی لیں، توجہ ہے، اگر آیت کریمہ کے لفظی معنی لیں کہ آسمان رویا اور زمین روئی تو یہ آیت مخصوص ہو جائے گی کربلا والوں کے لیے۔ یہ آیت کربلا والوں کے لیے مخصوص ہو جائے گی، کیونکہ یہ کربلا والوں میں ہیں کہ جن کی تمام تاریخی متفق علیہ طور پر، یعنی جو دوسرے لوگ ہیں جو مخالفین ہیں ہمارے، انہیں نے بھی ان باتوں میں لکھا ہے کہ آسمان بھی رویا اور زمین بھی رویا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت کریمہ خود اعلان کر رہی ہے کہ کچھ شہید ایسے ہیں کہ ان پر آسمان بھی روتا ہے، کچھ شہید ایسے ہیں جن کے پاس زمین بھی روتی ہے۔ تو جب آسمان رو سکتا ہے شہید کے اوپر، جب زمین رو سکتی ہے، تو ہم اگر آپ کو بہا رہے تھے اور پھر مجھے ایک چیز یاد دلائی گئی کر کے بھائی ایک چیز اور بھی ہے، وہ آپ پڑھ لیجیے گا، کچھ ایسا نہیں کہ میں سے پہلے پڑھوں گی کہ آپ دیکھیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب رونے سے آزاد ہوتا ہے۔ میرے ذہن سے بات نکل گئی تھی، مجھے کل یاد دلایا کہ یہ روح ہو گیا تو رونے سے بن گئی ہے۔ تو یہ 8-9 جو مجلس ہیں اس میں پڑھنے والی بات، لیکن میں آج پڑھے دے رہا ہوں، یاد آیا تو انشاءاللہ کوئی یاد دہانی ہو جائے گی، تکرار ہو جائے گی۔ میں نے کہا جب سورہ رحمان میں تکرار ہے تو اگر مسجد میں تکرار ہے تو
کوئی عیب نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ مجھے یاد دلایا، میں نے کیا تھا کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب عذاب ہوتا ہے، آپ روئیں گے تو میت پر عذاب ہوگا، مرنے والے پر عذاب ہوگا. ہمارے قریبی میں ایک دوسرے مسلک کی ایک جوان تھا، دنیا کا سفر ہو گیا. تو ظاہر کہ اخلاقی تقاضا اور انسانیت تقاضا بلکہ اسلام کا تقاضا کہ ہم بازی پیدا کرنے کے لیے وہاں گئے. ہمارا بڑا حادثہ تھا، باپ موجود، ماں موجود، بہنیں موجود اور جوان رخصت ہو گئے. تو ہم وہاں پڑ گئے تعریف کے لیے. تو ظاہر ہے بالکل نیچرل چیزیں، فطری چیزیں، باپ پر بڑا اثر، ماں پر بڑا اثر، بھائی بہنوں پر بھی بڑا اثر تھا. اسی میں بھائی بہن کو تھی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے بھائی کی محبت سے. وہیں پر ایک مولانا تشریف فرما، انہوں نے فوراً کہا نہیں روئیے نہیں، بالکل نہیں روئیے نہیں، کیونکہ آپ کو رونے سے مرنے والے کا عذاب، میت پر عذاب بالکل نہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ کوشش کیوں نہیں آپ کو روکنے کی ہے. یہ ظاہر ہے کہ یہ اور بھی فطرت کے خلاف ہے، یہ باقی فطرت کے خلاف ہے. تو یہ اتنا قریبی عزیز ہے کہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو انسان خود بخود آنسو ہوتے ہیں آپ کو. تو اب وہ اسلام کرنے کی وہی ہوئی میت پر عذاب ہوتا ہے، میت پر عذاب ہوتا ہے. بہت مشہور چیز ہے یہ مسلمانوں، بے انتہا مشہور ہے مسلمان کہ رونے سے میت پر عذاب. میں نے کسی مجھے فرض کیا تھا کہ یہ قرآن کے مخالف ہے، یہ بات قرآن مجید کے مخالف ہے. کہا جاتا ہے حدیث شریف موجود ہے، رسول اللہ حدیث موجود ہے، مگر آپ یاد رکھیں کہ خود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میری کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہو، کوئی یہ بیان کرے کہ رسول نے ارشاد فرمایا ہے، کوئی کہے کہ میری حدیث ہے، کوئی کہے کہ میرا قول ہے، تو قرآن کا فرق سے دیکھ لینا، قرآن کا فرق سے دیکھ لینا. اگر قرآن کے مطابق ہے تو میری حدیث ہے، قرآن کے موافق ہے تو میری حدیث ہے، اور اگر قرآن کے مخالف ہے تو خود رسول اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ اس حدیث کو دیوار کو مار دو. رسول اللہ کا ارشاد ہے، ان معصومین کا بھی یہی ارشاد ہے، الگ نہیں ہے، ان کا ارشاد بھی یہی ہے، مشترک ارشاد ہے یہ کہ اگر کوئی بھی حدیث، کوئی بھی قول کوئی پیش کرے کہ یہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ان کی حدیث، تو فرمایا کہ قرآن سے فرق کر دیکھنا، اور اگر قرآن کے مطابق ہے تو ہماری ہے، اور اگر قرآن کے مخالف ہے تو پھر یہ ہماری نہیں ہے. تب یہ دیکھیں کہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی روتا ہے تو میت پر عذاب ہوتا ہے، تو رو رہے ہم، عذاب ہو رہا میت پر. عمل ہم انجام دے رہے ہیں، اثر کسی اور پر ہوگا. گناہ ہم کر رہے ہیں، عذاب کو اور ہوگا. یہ قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن میں صاف لفظوں میں اعلان ہے کہ ہم ایک کا بوجھ دوسرے کو نہیں ڈالتے. لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہم ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالتے. گناہ کوئی کر رہا ہو، سزا کسی اور کو مل رہی ہو، یہ قرآن مجید کے خلاف ہے. جو گناہ کرتا ہے وہ سزا اسی کو ملتی ہے. تو اگر ہم مان بھی لیں کہ رونا گناہ ہے، رونا بدعت ہے، تو جو رو رہا ہے گناہ اس پر ہونا چاہیے، عذاب اس پر ہونا چاہیے. رو ہم رہے ہیں اور عذاب کسی اور پر ہوگا. تو یہ مخالف قرآن ہے، قرآن کے مطابق نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں صاحب مثال ثواب کو یہی لوگ منکر ہیں. ارے یہی میں جملہ میں نے کیا تھا یہاں پر کر دو کہ اگر یہ بات صحیح ہے، پوری توجہ، اگر یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے رونے سے مرنے والے پر عذاب ہوتا ہے، اگر یہ بات درست ہے کہ ہمارے رونے سے جو مرا ہے، جو میت ہے، اس پر عذاب ہوتا ہے، تو آپ یاد رکھیں کہ ہر ایک اپنے دشمن کے لیے رونا شروع کر دے. سامنے کی چیز ہے، 2 4 والی بات ہو رہی ہے.
کہ ہر ایک اپنے دشمن کو رونا شروع کرے گا. معلوم کوئی ساتھ مر گئے, زندگی بھر اسے دشمنی تھی, نہ میل نہ ملاقات, ہر وقت ان کی کاٹ کی کوشش میں لگا رہتا تھا. لیکن ادھر دنیا سے رخصت ہوئے, میں سر پیٹ پیٹ کر رونے لگا ان کے لیے. ارے صاحب یہ کیا زندگی بھر تو تم نے دشمنی کی ہے, تو رو روئے ہو صاحب, زندگی میں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا. اب میں چاہتا ہوں میں روز آ کر پر آزاد ہو. زیادہ میں رہوں گا اتنی اوپر اعلان ہوتا رہے گا. زیادہ دشمنی کا تقاضا تو یہی ہے کہ بجائے دوست کے دشمن پر ہو جانا ہے, تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ آزاد ہو. کہا جاتا ہے سارے ثواب نہیں ہو سکتا, نہ فاتحہ پڑھنے سے فائدہ, نہ تلاوت قرآن سے فائدہ, نہ مجلس سے فائدہ, نہ ماتم سے فائدہ. اسی لیے فاتحہ کے منکر ہیں کہ اس کے فاتحہ سے کوئی مثال ثواب نہیں, تلاوت قرآن سے کوئی مثال ثواب نہیں, لاکھ خیر و خیرات اس کے نام سے آپ کر دے کوئی مثال ثواب نہیں ہے, کیونکہ اس کے نام اعمال کا دفتر بند ہو گیا. پھر توجہ چاہوں گا کہ اس کے نام مرتے ہی نام اعمال کا دفتر بند ہو گیا. جب دفتر بند ہو گیا, جب کاپی بند ہو گئی, تب لاکھ آدمی سارے ثواب کرے تو وہ کاپی ہی بند ہے, وہ دفتر ہی بند ہو گیا جس میں لکھا جاتا تھا. لہٰذا آپ کا سارے ثواب بیکار چلا جائے گا, آپ کا فاتحہ پڑھنا بیکار ہو جائے گا, تلاوت قرآن مجید بیکار ہو جائے گی, مجلس و ماتم سب بیکار ہو جائیں گے, کیونکہ اس کا ثواب لکھے ہی جا رہا ہے. لہٰذا آپ کے تمام سارے ثواب بیکار ہو جائے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد دفتر بند ہو جاتا ہے, پھر یہ سارے ثواب نہیں ہوتا. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ سارے ثواب تو نہیں ہو رہا ہے, مگر یہ سارے عذاب ہو رہا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہمارے. ایک طرف آدمی کہتے ہیں کہ دفتر بند ہو گیا, کاپی بند ہو گئی, اور اس میں کوئی لکھا ہی نہیں جا رہا ہے. نہ فاتحہ کا ثواب لکھا جائے گا اس میں, نہ تلاوت قرآن مجید کا ثواب لکھا جائے گا, نہ آپ کے مجلس و ماتم کا ثواب لکھا جائے گا, نہ خیر و خیرات کا ثواب اس کے یہاں لکھا جائے گا. یعنی کہ مجید کر گیا, اس کے نام اعمال میں کچھ اضافہ نہیں ہو سکتا. کچھ بھی آپ اس کے نام سے کچھ کریں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا, کیونکہ اس کا دفتر بند ہو گیا. تو عجیب چیز ہے, دفتر بند ہے مگر یہ سارے عذاب ہو رہا ہے. آنسو نہ بہائیے کیونکہ یہ سارے عذاب ہو رہا ہے. گریہ نہ کیجیے کیونکہ یہ سارے عذاب ہو رہا ہے. یہ سارے ثواب نہیں ہوتا مگر یہ سارے عذاب. آنسو توجہ رہتا ہے, بانے ذوق ہے, آنسو سے یہ سارے عذاب ہو رہا ہے. نیک کام کیجیے یہ سارے ثواب نہیں, لیکن اگر آنسو بہائے تو یہ سارے عذاب ہو رہا ہے. تو بس اتنا تو معلوم ہوا کہ آپ آنسوؤں کی طاقت سے تو قائل ہوئے. لیکن آنسوؤں کی طاقت سے تو قائل ہو گئے کہ ان آنسوؤں کی وجہ سے جو بند دفتر ہے وہ دوبارہ کھل جایا. آپ کہتے ہیں انسان ثواب نہیں ہوتا مگر انسان عذاب ہو جاتا ہے. آنسوؤں کی یہ طاقت ہے کہ انسان عذاب ہو رہا ہے, جب سے دفتر بند ہو گیا بس یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے. تو اپنا اپنا ایمان ہے, اپنا اپنا عقیدہ ہے. ارے جب طے ہو گیا کہ اثر پہنچ رہا ہے, جب معلوم ہو گیا کہ اثر پہنچ رہا ہے, پھر اپنی اپنی قسمت ہے. آپ مثال عذاب کے قائل ہیں, ہم مثال ثواب کے قائل ہیں. یہ صفحہ ماتم میں نے پہلے رکھ کیا کہ موجود الہیہ ہے, یہ وعدہ الہی.
اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ کا وعدہ قرآن مجید میں وعدہ، قرآن مجید کو دلیل بنا کر آپ کے سامنے بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ الہ فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں۔ اس کے لیے علماء نے تفسیر کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم میری یاد قائم کرنے کی کوشش کرو گے کہ میری یاد قائم رہے تو میں تمہاری یاد قائم رکھوں گا۔ میرے ذکر کو باقی رکھنے کی بھی کوشش کرو گے تو میرا وعدہ ہے کہ میں تمہارا ذکر مٹنے نہیں دوں گا۔ تم بندے ہوتے ہوئے جب میری یاد کو قائم رکھو گے تو میں قادر مطلق اللہ ہوتا ہوں تمہارے ذکر کو باقی رکھوں گا۔ اللہ نے اعلان فرمایا کہ میری راہ میں جو قربانی دیتے ہیں، میرے دین کو بچانے کے لیے جو قربانی دیتے ہیں، میرے ذکر کو میری یاد کو باقی رکھنے کے لیے جو قربانی دیتے ہیں، تو میں اللہ ہوتے ہوئے اعلان کر رہا ہوں، میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں ان کی یاد کو باقی رکھوں گا، میں ان کے ذکر کو باقی رکھوں گا۔ تو جو بھی امام حسین کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، جو بھی اس مجال سے ادا کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیں چیلنج نہیں کر رہے، وہ اللہ کو ذکر کو باقی رکھے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں باقی رکھوں گا، تم کہہ رہا ہم مٹا کے رکھیں گے، ہم مٹا دیں گے، ہم ختم کر دیں گے۔ تو یہ ہمیں چیلنج نہیں ہے، جس نے وعدہ کیا ہے اسے چیلنج کہ تم نے کہا باقی رکھوں گا، ہم مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھے حقیقت یہی ہے کہ کربلا والوں نے قربانیاں دی، اس کی وجہ سے آج اسلام ہے، آج دین ہے، آج ذکر الہی ہے۔ انہیں جو اپنی قربانیاں دی جس کی وجہ سے آج نمازیں ہیں، توجہ چاہنا فضا کی، اسی کی وجہ سے آج نمازیں ہیں، اسی کی وجہ سے آج روزے ہیں، اسی کی وجہ سے آج اذانیں ہیں۔ یہ کربلا والوں کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے اذانیں قائم ہیں، یہ انہیں کی قربانیاں جس کی وجہ سے نماز کے صفحے قائم ہیں، یہ انہیں کی قربانیاں جس کی وجہ سے یہ آج ہمیں مسجدیں نظر آ رہی ہیں، یہ انہیں کی قربانیاں جس کی وجہ سے ہمیں آج نعرہ تکبیر سنائی دے رہا ہے، یہ انہیں کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے آج ذکر الہی ہے۔ تو اس کا ہمیں پوری توجہ ہے، قائم فرما ہے۔ جب ہم مسجد دیکھتے ہیں تو کربلا کی قربانی یاد آتی ہے، جب ہم مسجد دیکھتے ہیں تو کربلا کی قربانی یاد آتی ہے، جب ہم مسجدوں کے مینار دیکھتے ہیں تو کربلا والوں کی قربانیاں یاد آتی ہیں، جب ہم نمازیوں کے صفحے دیکھتے ہیں تو ہمیں کربلا والوں کی قربانیاں یاد آتی ہیں، جب ہم اذانیں سنتے ہیں تو ہمیں کربلا والوں کی قربانیاں یاد آ جاتی ہیں، جب ہم نعرے تکبیر و نعرے حیدری سنتے ہیں تو کربلا والوں کی قربانیاں یاد آتی ہیں، کیونکہ انہی کی قربانیوں سے تمام چیزیں قائم و برقرار ہیں۔ تو جب مسجدیں دیکھی، پوری توجہ، مسجدیں دیکھی تو کربلا والوں کی قربانیاں یاد آئیں، جب نمازیوں کی صفحے دیکھی تو کربلا والوں کی قربانیاں یاد آئیں، جب اذانیں دیکھی تو کربلا والوں کی قربانیاں یاد آئیں، جب مسلمانوں کو سجدے کرتے دیکھا تو کربلا والوں کی قربانیاں یاد آئیں۔ ان تمام چیزوں سے کربلا کی قربانیاں یاد آتی ہیں، اور جب مجلسیں دیکھی، جب ماتم دیکھے، جب یا حسین کے نعرے دیکھے، تب اللہ کا وعدہ یاد آئے۔
اللہ کا وعدہ یاد آیا، جو وعدہ فرما چکا ہے کہ تم اگر ہمارے لیے قربانی دو گے، ہماری یاد باقی رکھنے کے لیے تم اگر قربانی دے گے تو ہم تمہاری یاد باقی رکھیں گے۔ اس کا مطلب مجلس سے نہیں ہے بلکہ وعدہ الہی ہے، پرواز بھیجے الہی ہے، پورا ہو رہا ہے، یہ سب سے زیادہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے۔ مگر اس میں ایک مگر ہے، تو پھر اعتراض ہو سکتا ہے کہ صاحب ہم نے مان لیا کہ نمازیں کربلا والوں کی قربانیوں کی وجہ سے باقی ہیں، یہ مسجدیں کربلا والوں کی قربانی کی وجہ سے باقی ہیں، مگر نماز 5 وقت، مگر مجلس ہر وقت۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی توازن بدل گیا، یہ تو پلے نابرابر ہو گئے کہ نمازیں 5 ہی وقت ہوتی ہیں لیکن مجلس ہر وقت ہوتی ہے۔ تو میں کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ بندے اور اللہ کے عمل میں فرق ہونا چاہیے۔ ارے صاحبان ذوق موجود ہیں، بندے اور اللہ کے عمل میں فرق ہونا چاہیے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم ایک نیکی کرو گے قدرت کا اعلان ہے کہ اگر ایک نیکی کی تم نے میری راہ میں تو کم از کم 10 گنا دوں گا، اور جس کی نیت کا خلوص بڑھتا جائے گا اتنا ہی میری طرف سے اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ قدرت نے اعلان کیا ہے کہ میں بے حساب دوں گا۔ بیت کی قربانیوں سے 5 وقت کی نمازیں قائم ہوئی تو قدرت کا بے حساب دوں گا۔ مجلسوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور صفحے ماتم کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، سال بھر میں کتنی ہو جاتی ہیں، یہ وعدہ الہی ہے۔ بہت بڑی حقیقت ہے جو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اہل بیت کو ذکر الہی پسند ہے، اہل بیت کو ذکر الہی پسند ہے، اور اللہ کو ذکر اہل بیت پسند ہے۔ تلوار بھیجے بنا ذکر الہی پسند اور اللہ کو ذکر اہل بیت پسند۔ یہی وجہ ہے کہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام میدان عرفات کو تشریف فرما ہے، خیمہ نصب ہے، ایک شخص آتا ہے اور اس کے بعد وہ امام کی خدمت پہنچتا ہے، مخالفین میں سے ہے وہ، لیکن اہل بیت کا طریقہ یہی ہے کہ ان کا خیر کسی کے لیے کم نہیں ہوتا۔ کہا کہ کھلا رات کو فلاں مقام پر میں نے ایک تندور کا خریدا تھا وہ دے دو، میں اس کو تحفے کے طور پر دوں۔ اس نے تحفہ دیا، آقا نے اس کو قبول کرتے کہا الحمدللہ۔ مولانا شاہ فرماتے ہیں کہ
بھئی میرے خیموں میں کھلا چیز بہت قیمتی رکھی ہوگی لا کے پیش کی اس کے سامنے دے دی تو سے کہا اللہ اکبر کہا دیکھو ایک چیز اور رکھی ہوئی ہے جو میں نے کھلا مقام پر خریدی تھی وہ لا کر دے دو اس سے پھر سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ وہ اللہ کی تعریف کرتا جا رہا ہے حسین دیتے وہ اللہ کا ذکر کرتا جا رہا ہے حسین دیتے جا رہے ہیں جب زیادہ سامان ڈھیر ہو گیا تو اپنے امام حسین کی تعریف کرنے سے کیا کہنا آپ کا کتنے کریم ہیں آپ کتنے سخی ہیں آپ امام حسین نے ہاتھ روک لیے توجہ ہے امام حسین نے ہاتھ روک لیا اور اس کے بعد پورا سامان سمیٹ کر گیا لوگوں چاہنے والوں کا آقا لگتا تھا کہ آقا آپ پورا سامان کہ اگر اللہ کی تعریف کرتا رہتا تو میرا ہاتھ نہ رکتا اللہ کی تعریف کرتا رہتا تو میرا ہاتھ نہ رکتا کیونکہ مجھے اللہ کا ذکر پسند ہے مجھے اللہ کا ذکر پسند اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت وہ ہیں ان کے اللہ کا ذکر پسند ہے جنہیں اللہ کا ذکر پسند ہے اور اللہ وہ ہے کہ جنہیں اہل بیت کا ذکر پسند ہے ہمیں دونوں کو راضی رکھنا ہے دونوں کو راضی رکھنا ہے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے تاکہ اہل بیت راضی رہیں ہمیں اہل بیت کی تعریف کرنا ہے تاکہ اللہ راضی رہے اسی لیے میں اس لیے گزرے آپ کے سامنے پیش کی کبھی کبھی ہمارے قوم کے زمانوں میں بحث ہو جاتی ہے کہیں کہیں جھگڑے کی نوبت بھی آ جاتی ہے کہا جاتا ہے کتاب دعائیں کمائل پڑھی جائے حدیث کتاب پڑھی جائے یہ بے انتہا احمقانہ گفتگو ہوتی ہے بے جاہلانہ جھگڑا جو ہوتا ہے کتاب دعا کمائل کوئی صاحب حامی ہے نہ ہم دعا کمائل کے حامی ہیں کہ نہیں ہم حدیث کتاب چڑھائیں کوئی کہا دعا کمائل ہو حدیث کتاب نہ ہو اگر حدیث کتاب ہو دعا کمائل نہ ہو تو میں تو سمجھتا ہوں اس کے بعد جاہلانہ کچھ نہیں اس سے بڑا جاہلانہ کچھ نہیں مجھے اتنا بتا دیجیے کہ دونوں کی تلاوت میں کتنا وقت ہوگا اگر دونوں کی تلاوت ہو جائے دعا کمائل کے لیے اور حدیث کتاب کے لیے تو زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگے بہت اگر خوشبو و خوشبو سے بہت طرح کے ساتھ تلاوت کی تو آدھے گھنٹے سے زیادہ دونوں کی تلاوت میں فرق نہیں ہوگی تو اگر آدھے گھنٹے شب جمعہ میں دعا کمائل بھی پڑھنی حدیث کتاب بھی پڑھنی تو اس میں کیا حرج ہے کم از کم اتنی دیر غیبتوں سے تو بچیں گے کم از کم اتنی دیر دوسروں کی برائیوں سے تو بچیں گے خواہ کی گپے ہیں ان سے تو محفوظ رکھیں گے ثواب کو ثواب ہوگا اور گناہ سے محفوظ بھی رہیں گے جو ہے کرنا چاہتا ہوں اسی لیے سے چھیڑا ہے جو لوگ دعائے کمائل کہتے دعائے کمائل ہو حدیث کتاب نہ ہو جو کہتے ہیں حدیث کتاب دعائے کمائل نہ ہو تو معذرت سے ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ نہ وہ یہ جانتے ہیں کہ دعائے کمائل کیا ہے نہ یہ جانتے ہیں کہ حدیث کتاب نہ انہیں یہ معلوم کہ دعائے کمائل کیا نہ انہیں یہ معلوم کہ حدیث کتاب کیا مگر لڑ رہے ہیں کہ ہم دعائے کمائل کے حامی ہیں کہ ہم حدیث کتاب کے حامی ہیں کیونکہ وہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ دعا ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ نہ وہ جانتے ہیں کہ دعائے کمائل کیا ہے نہ یہ جانتے کہ حدیث کتاب کیا ہے اور سنیے تو کرنا چاہتا ہوں کہ جب اہل بیت نے اللہ کی تعریف کی تو دعائے کمائل بنی جب اہل بیت نے اللہ کی تعریف کی تو دعائے کمائل بنی جب اللہ نے اہل بیت کی تعریف کی تو کیا ہے کیا ہے اللہ کی حمد بزبان
اللہ کی تعریف اہل بیت کی زبان سے، اور حدیث قضا کیا ہے؟ اہل بیت کی مدح لسان قدرت، اہل بیت کی تعریف لسان قدرت سے۔ تب بتا کس کو چھوڑو گے، یہ بتا کس کو ترک کرو گے؟ دونوں چیزیں ہونا چاہیے، دعا کمیل بھی اور حدیث قضا بھی، تلوار سے دینا۔ کل کی مجلس میں کچھ عرض ہوگا، آپ دیکھیں کہ اگر اہل بیت کی قربانیاں نہ ہوتی کربلا کی، نہ نمازیں ہوتی، نہ روزے ہوتے، نہ حج ہوتا، نہ احکام اسلامیہ ہوتے، نہ شریعت، ہمیں بڑی آسانی سے اسلام مل گیا، اسی لیے ہمیں قدر نہیں ہے، نہ ہمیں شریعت کی قدر ہے، نہ احکام اسلامیہ کی قدر ہے، نہ ہمیں دین کی قدر ہے۔ اسی لیے احکام اسلامیہ ہمارے ذریعے سے پامال ہوتے رہتے ہیں، شریعت ہمارے ذریعے سے پامال ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ہمیں اس کی قدر نہیں، ہمیں اس کی قدر نہیں، کیونکہ ہمیں مفت میں ملا ہے دین۔ جو چیز مفت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوا کرتی، جس چیز کے لیے کوئی قیمت دینا پڑتی ہے قدر اس کی ہوتی ہے۔ بہت سے ادارے ایسے ہیں، میں نے دیکھا کہ لکھپتی کروڑپتی ادارے ہیں، مگر وہ کتاب کے 2 روپے 3 روپے رکھ دیتے تھے کہ کتاب کی قیمت پڑتی 100 روپے، انہیں لکھی 5 روپے، 10 روپے لکھتے، یہ 10 روپے قیمت۔ پوچھا جاتا ہے بھائی کہ آپ کو مفت بانٹ سکتے ہیں؟ کہ مفت بانٹیں گے تو قدر نہیں ہوگی، مفت بانٹیں تو قدر نہیں ہوگی، یار ہم نے ایک تھوڑی سی قیمت رکھی ہے، جب تھوڑی سی قیمت ادا کرے گا تب اس کو قدر ہوگی، تب وہ پڑھے گا کہ ہم نے 10 روپے دیے اس کے لیے، ہم نے 5 روپے دیے اس کے لیے۔ تو ہمیں دین کی قدر یہ نہیں ہے کہ مفت میں ملا، شریعت کی قدر اسی لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی قربانی نہیں دینا پڑی ہے شریعت کی حفاظت کے لیے۔ ان سے پوچھو کہ جن نے اپنا پورا کرنا سب کچھ قربان کر دیا دین کی حفاظت کے لیے، مدینہ چھوڑا، ماں کی قبر چھوڑی، بھائی کا مزار چھوڑا، نانا کا روزہ چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا۔ ارے جس نے 25 پیدل حج کیا، پیدل حج 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینے اور مکے میں، 500 کلومیٹر، یہاں سے دہلی، یہاں سے دہلی ہے 500 کلومیٹر، اتنا ہی فاصلہ مکے اور مدینے میں۔ اور پھر اس زمانے کا سفر کہ جو اونٹوں پر ہوتا تھا، پیدل 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 500 کلومیٹر پیدل۔ آپ تصور کیجیے لکھنؤ سے دہلی جانا ہو، لیکن اب بہترین سڑکیں ہیں، راستے میں بہترین انتظامات ہیں، اگر پیدل کوئی جائے تو وہ زحمت نہیں ہوگی جو آج سے 1400-1300 سال پہلے۔ تپتے ہوئے صحراؤں میں سفر، پانی کا انتظام نہیں سفر، کوئی سہولت نہیں سفر میں، مگر سفر 25 پیدل حج کیا ہوتا، تب تصور کیجیے دل کا کیا عالم ہوگا کہ جب حج کو چھوڑنا پڑ رہا ہو، جب حج کو ترک کرنا پڑ رہا ہوگا۔ اسی لیے جب بات کہتی ہے کہ جب عالم مجبوری میں مکہ چھوڑا ہے تب قدم قدم پر پلٹ کر بچے کو دیکھا، مسلسل پلٹ پلٹ کر مکے کو دیکھ رہے تھے، اس دل سے حج کر رہا، جس دل سے خانہ خدا چھوڑ رہا ہو۔ صحابہ کے دل سے پوچھو کہ کیسے حج نامکمل چھوڑ دیا، مگر اسلام کو بچانا ہے، دین کو بچانا ہے، شریعت کی حفاظت کرنا ہے۔ کربلا کا میدان ہے وہاں پر،
تپتا ہوا صحرا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم، شدید دھوپ ہے، شدید گرمی ہے، اور اس میں چھوٹے چھوٹے بچے جو پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ اگر آقا مان لیتے ہو حکومت یزید کی تو کیا فرق نہ مل جاتا، لیکن دنیا میں سب کچھ مل جاتا مگر دین ختم ہو جاتا۔ شریعت یہی سازش تھی، یہی سازش کی بنی ہوئی آئی تھی، یہی سازش تھی کہ حکومت حاصل کر کے دین کو ختم کیا جائے، اسلام کو ختم کیا جائے، کیونکہ مثل مشہور ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، جیسا بادشاہوں کا دین ہوتا ہے ویسے ہی عوام کا دین ہوتا ہے، ویسے ہی رعایا کا دین ہوتا ہے۔ لہذا کوشش کی حکومت ہمیں حاصل ہو تاکہ ہم دین کو خراب کر دیں، دین کو مست کر دیں، اسلام کو برباد کر دیں، تباہ کر دیں۔ یہ پوری سازش تھی۔ اگر حسین سر جھکا دیتے تو آج دین نہ ملتا ہمیں، آج ہمیں یہ اسلام نہ ملتا۔ اسی لیے جب مدینے سے چلے ہیں تو کہتے ہوئے اے دین اسلام، اے میرے نانا کے دین، اگر تو میرے سر کے بغیر نہیں بچ سکتا اے تلواروں آؤ میرا سر حاضر، اے میرے نانا کے دین، اگر تو میرے سر کے بغیر نہیں بچ سکتا تو میرا سر حاضر ہے تلواروں سے۔ مگر کربلا کے میدان میں پہنچے اور اسلام کی بے کسی دیکھی، اسلام کی بے بسی دیکھی، اسلام پر ظلم دیکھا تو سب کچھ لٹا، سب کچھ لٹا دیا، چھوٹے چھوٹے بچے قربان کر دیے۔ ہاں کریے کیا کہ دن 10 ہوتے ہیں اور تذکرے 72۔ عام طور سے اتنا ماڑے میں 5 محرم تک اصحاب کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو خانوادہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو بڑی مشکل ہوتی ہے اصحاب کے سلسلے میں بھی کہ کس کا ذکر ہو کس کا ذکر نہ ہو، کس کا تذکرہ ہو کس کا تذکرہ نہ ہو، کیونکہ اگر کسی کی قربانی کم ہو تو چھوڑا جائے، کسی کی قربانی گھٹی ہوئی ہو تو اس کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ میں کسی موقع پر یاد کر چکا ہوں کہ کربلا کا میدان ایک آئینہ خانہ تھا، کربلا کا میدان ایک آئینہ خانہ تھا جس میں 72 آئینے تھے۔ میدان کربلا میں 72 آئینے تھے اور ہر آئینے میں حسین کا عکس نظر آیا، ہر آئینے میں آپ کو حسین نظر آ رہا تھا۔ کسی کی قربانی کرنا برابر دقت نہیں، کسی کا اشار کرنا برابر کم نہیں، کس کا تذکرہ ہو کس کا تذکرہ نہ ہو، لیکن ایک تذکرہ والے مرد محبوب کیا کرتے تھے، یار میں چاہتا ہوں کہ وہی تذکرہ ہو جائے، کیونکہ آج کل کے ماحول کی مناسبت سے بھی ہے کہ وہ شخصیت ایک کربلا کے میدان میں تھی کہ جو اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتے تھے، جو اہل بیت کے ساتھ نہیں تھے بلکہ مخالفین میں ان کا استعمال ہے۔ نہ مولا علی کے ساتھ رہے وہ، نہ امام حسن کے ساتھ رہے، نہ کربلا سے پہلے امام حسین کے ساتھ، بلکہ ان کا استعمال شیعہ حضرت عثمان میں ہوا کرتا ہے۔ اس زمانے میں ہر ایک کو شیعہ کہا جاتا تھا۔ یہ کئی موقع ملا تو میں عرض کروں گا، اس زمانے میں ہر ایک کو شیعہ کہا جاتا تھا، لہذا شیعان علی اور شیعان حضرت عثمان یہ کہلاتے تھے۔ مولا علی کے ماننے والوں کو شیعان علی کہا جاتا تھا اور دوسرے لوگوں کو شیعان معاویہ کہلاتا تھا، کوئی شیعان عثمان کہلاتا تھا۔ میں نے کبھی جواب دیا تھا، یہ کہا جاتا تھا کہ کوفے میں شیعہ، تو اسی میں نے سوال کیا تھا کہ اس زمانے میں صرف شیعی شیعہ تھے، یہ بتاؤ کہ کس کے شیعہ تھے وہ، کس کے شیعہ تھے وہ؟ یہ شیعہ کہہ کے دھوکہ دیا جاتا ہے، یہ شیعہ تھے۔ میں مانتا ہوں کہ شیعہ تھے مگر کس کے شیعہ تھے؟ کیونکہ وہاں تو ہر ایک کو زمانے میں شیعہ ہی کہا جاتا تھا مگر نسبت دے کر کہا جاتا تھا شیعہ، نسبت دے کے شیعہ کہا جاتا ہے، یہ فلاں کا شیعہ، یہ فلاں کا شیعہ، یہ فلاں کا شیعہ، تو خالی شیعہ کہہ کے دھوکہ دیا جاتا ہے کہ شیعہ تھے شیعہ مگر کس کے شیعہ تھے؟
یہ بھی ثابت ہونا چاہیے اسی لیے مولا نے کربلا کے میدان میں کبھی نہیں نبی کی فوج کو مخاطب کر کے کہا میرے شیعوں، کہیں خطاب مل جائے میرے شیعوں، بلکہ الٹی بات ملتی ہے، امام کا ارشاد ملتا ہے اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے، اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے اس پر کیسے بتایا جاتا۔ یہ شخصیت ہو جو شیعہ علی کا ان کا شمار نہیں ہوتا، جب چلے ہیں بچے تھے تو ان کا قافلہ بھی، اور اس کے بعد امام حسین کا قافلہ بھی، ابھی تک ان کا انداز تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ان کی کوشش یہ تھی کہ امام حسین سے ملاقات نہ ہو، جہاں پر بھی قافلہ امام حسین کا رکتا تھا یہ اپنے نوکروں غلاموں سے کہتے تھے کہ ذرا دور ہٹ کر ہمارے خیموں کو نصب کرو، ہم فرزند حسین سے ملنا نہیں چاہتے، ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن کربلا سے کچھ پہلے روایت کہتی ہے کہ میدان تنگ تھا، جگہ کم تھی، یاد امام حسین نے جب خیمے نصب فرمائے تو انہی نے بھی جن کا نام ہے زہیر خیم، انہی نے بھی اپنے خیمے نصب کروائے، لیکن خیموں کی دیوار آپس میں مل گئی کیونکہ جگہ کم تھی۔ بیٹھے خیمے کے اندر ایک آگ دروازے کو کسی نے پکارا، اب جو باہر نکل کر دیکھا علی اکبر کھڑے، شبیہ رسول جناب علی اکبر کا شہزادے کیسے ہوئے، شہزادے کیسے آئے؟ کہا یہ جو ہے بابا نے آپ کو یاد کیا، بابا نے آپ کو بلایا ہے، سر جھکائے وہ خیمے کے اندر آئے، زوجہ مومنہ ہے، زوجہ محب اہل بیت، زوجہ اہل بیت کی چاہنے والی ہے۔ زوجہ نے پوچھا، بیوی نے پوچھا کون تھا؟ کہا شبیہ رسول علی اکبر۔ کہا کاہے کے لیے آئے؟ کہا دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ قریب خیمے کا سننا ہو، دیکھو وہی ہوا، حسین نے مجھے یاد کیا، مجھے بلایا، مومنہ کی زمین پر شکن آئی، غیر کے عالم میں آئی، کہا بھائی ہو تم پر زہیر، نواز رسول تمہیں یاد کر، فاطمہ کا لفظ جگر تمہیں یاد کر رہا ہے، ایسی باتیں کر رہے ہو، روایت کہتی ہے کہ جناب زہیر جاتے ہیں، تھوڑی دیر گفتگو ہوئی، جب واپس آئے تو کردار بالکل پلٹا ہوا تھا، انداز بالکل بدلا ہوا تھا۔ اس زوجہ سے کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، تمہیں اجازت ہے چاہے یہاں رہو چاہے چھوڑ کر چلی جاؤ، تمام غلاموں خریدوں سے کہا کہ میں نے تم سب کو آزاد کیا، بہت بڑے تاجر تھے، بہت دولت مند تھے، کہا کہ میری ساری دولت آپس میں بانٹ لو، میری ساری دولت آپس میں بانٹ لو، کیونکہ مجھے بھی ایسی دولت ملی ہے کہ اس کے سامنے کائنات کا بتا رہے مجھے محمد حسین کی دولت مل گئی، مجھے محمد حسین کی دولت مل گئی، ہر دولت خیز ہے، میری ساری دولت آپس میں بانٹ۔ اس کے بعد مولا ساری مسائل برداشت کر رہے ہیں۔ جب شب عاشور آقا نے چراغ بجھایا ہے تو کہا کہ میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، تم سب مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، تو سب سے پہلے یہی زہیر خیم بلند ہوتے ہیں، آقا ہی کیا کہہ دیا چھوڑ کر چلے۔ اور اتنا بتا دیجئے کہ اگر میدان حشر میں رسول کی بیٹی نے ہم سے پوچھ لیا، شہزادی فاطمہ زہرا نے ہم کو سوال کر لیا کہ میرے ساتھ میں اکیلا کیوں چھوڑ دیا، تو آقا بتائیے کہ ہم جواب کیا دوں؟ ایک زندگی کا ہے، 70 زندگیاں میرے آپ پر فرماؤ، اگر مرنے کے بعد لاش کو جلا دیا جائے اور خاص کو ہوا میں بکھیر دیا جائے، اس کے بعد اگر دوبارہ زندہ کیا جائے تو پھر آپ ہی پر مسجد ختم ہوئی۔ ہاں عاشور کی صبح نوران ہوتی ہے، یہی زہیر خیم میدان جنگ میں جاتے ہیں، بڑے بہادر ہیں، بڑے پہلوان ہیں، بڑے شجاع ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ سامنے آئے، روایت کہتے اپنا خود اتار کر پھینکا،
اپنی زرہ اتار کر پھینکی صرف ایک مہین سے کرتے میں کہ اب تو مقابلے پر آ جاؤ میرے، اب تو میرے سامنے آ جاؤ، کوئی نہیں آ رہا ہے تو پچھلے ساتھ نے حکم دیا کہ دور سے تیر مارے جائیں، ہزاروں تیر ایک ساتھ چلے جو ہے تیروں میں زخمی ہو کر زمین پر گرے، آقا سہارے پڑے اپنے زانو پر رکھا، آقا کے زانو پر مجاہد نے دم توڑ دیا، آخری گزرے ہیں جہاں کے بڑوں راجا چھوڑ گئے تھے وہ وہیں پر موجود ہے کہ جہاں پر سہیل سے جدائی ہوئی تھی، اسی طریقہ یہ اختیار کیا کہ اپنے غلام کو معین کر دیا کہ مجھے خبر دیتے رہو کہ تمہارا آقا کس حال میں ہے۔ 2 محرم کو اس نے خبر دی کہ قافلے حسینی کربلا میں رک گیا ہے، 4 محرم کو خبر دی کہ دشمن کا لشکر آنا شروع ہو گیا، 7 محرم کو آیا تو چہرے کا رنگ زرد تھا، کیا بات ہے سے پریشان کیوں دشمنوں نے چھوٹے چھوٹے بچے پیار سے تڑپ رہے ہیں، خبر تھی کہ جنگ شروع ہوئی تھی مگر ایک رات کی مہلت مل گئی ہے، آشور میں گیا پلٹ کر آیا، بیوی اب جنگ شروع ہو چکی ہے، ایک ایک کر کے مجاہدین کی جان نثار کر رہے ہیں، اور جب آشور میں آیا تو سر پر خاک پڑی ہوا، ارے کیا بات ہوئی، ارے کربلا کے عالم میں چلا ہوں کہ حسین اپنے تمام کا 3 دن کے بھوکے پیاسے دبا کر دیے گئے، اس مومنہ نے ایک کفن نکالا اور اس کو دیا، اس کے جملے سن لیجیے، اس کے جملے سنیے، تو اس نے اپنے خادم غلام کو کہا کہ دیکھو حسین نواز ہے رسول حسین فاطمہ کے لفظ دیے فاطمہ کے دورے نظر ہے، ممکن ہی نہیں کہ مسلمانوں کا علاقہ بے کفن ہو گیا، کسی نہ کسی رسول کے ماننے والے کسی نہ کسی کلمہ گو نے آقا حسین کی لاش کو دفن کر دیا ہوگا، لیکن تمہارا آقا جو ہے اس علاقے میں اجنبی ہے تو ہو سکتا ہے اس کی لاش بے کفن نہیں ہو، لہٰذا ایک کفن لینا ہو، اور اگر جو ہے کوئی کسی نے کفن دیا تو کفن دے کر دفن کر دینا، وہ غلام جاتا ہے واپس آتا ہے اسی طرح اس کے ہاتھ میں کفن موجود پوچھتی ہے کیا سہیل کو کسی نے کفن دے دیا تھا، وہ جواب دے کر نہیں گئی، میں آقا سہیل کے پاس سے کفن توڑ کر آ رہا، اس کو غیر آ کیا زمین پہ سکر